الحمدللہ ہم لوگ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں. آج ہم لوگ آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے. اچھا، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی، جو آخری بات اس میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی تھی کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جو صبح کے وقت ایمان لے آتے ہیں اور شام کے وقت جو ہے وہ اسلام سے نکلنے کا اعلان کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام میں داخل ہوئے لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا اس میں سے. تو پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے نفاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شعوری نفاق ہے اور ایک غیر شعوری نفاق ہے. بہرحال اس کے بعد اب بات جو ہے نا آگے چل رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر لیتا ہے. اب آگے بات چلتی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت پیش کرتے ہیں تو اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھ دو ڈھیروں مال تو وہ آپ کو پورا پورا واپس لوٹا دیں گے. یعنی کہ چاہے لوگ کتنے بھی برے ہوں، ان میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ کوئی بھی امانت دیں وہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے. اس سے ایک چیز اور ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں امانت داری ایک بڑا اچھا وصف ہے، ایک بہت نیک وصف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کی بات کرتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں اگر آپ ان کے پاس ایک دینار امانت بھی رکھو تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے. یعنی کہ یہ جو مال کی محبت میں گرفتار لوگ ہیں ان کی مثال ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کر رہے ہوں، کسی کو دین اسلام پیش کر رہے ہوں، تو ہمیں جو کسی کی اچھی بات ہے وہ ماننی چاہیے. اگر کسی میں کوئی اچھا وصف ہے تو وہ اچھا وصف ہے، جو کسی میں اچھائی موجود ہے تو وہ اچھائی موجود ہے. ہم کسی کی بھی اچھائی کو اس وجہ سے رد نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اور باقی چیزیں بری ہیں. تو یہ بات ہمارے لیے رکھنی بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے وزڈم، حکمت بڑی ضروری ہے. تو یہ حکمت کے تحت چیز آتی ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت پیش کریں تو ہم لوگ جو اچھی باتیں ہیں، یعنی اگر کسی کے اندر کوئی اچھی بات موجود ہے، کسی قوم کے اندر کوئی اچھی بات موجود ہے، تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تم اس کے سر پہ کھڑے نہ ہو. یعنی وہ لوگ جو پیسے واپس نہیں کرنے والے یا امانتیں واپس نہیں کرنے والے، وہ تبھی ہوتا ہے وہ اپنے پیسے واپس کرتے ہیں کہ آپ جب ان کے سر پہ کھڑے ہو جائے، انہیں مجبور کر دے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے. اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے تعالیٰ؟ ذالک بانہم، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے. اب ہمارے پاس یہاں پر جو وہ بات چل رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات چل رہی ہے جو پہلے سے اہل کتاب ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسالت ہے اس پہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم لوگ رسولوں کی اولادوں میں سے ہیں، ہم لوگوں کے نسل میں رسولوں کا خون پہنچ رہا ہے، تو ہم لوگ جو ہے سب سے افضل ہیں، ہم لوگ سب سے برتر ہیں. اب کیونکہ ہم لوگ سب سے برتر ہیں تو جو ہمارے علاوہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی بھی معاملہ کر لیں تو اس کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اچھا، ایسا ہے کہ اب جو یہودی ہیں خاص طور پہ، ان کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ملتا. تورات میں ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملتی. البتہ تلمود کیا ہے؟ دیکھیں، تورات جو ہے وہ یہودیوں کی جو مذہبی تعلیمات ہے اس کی کتاب ہے، لیکن تلمود آپ یہ سمجھ لیں کہ تورات کی تفسیر ہے، جس میں جو یہودی ربائی ہیں انہوں نے ایک بحث کی ہوئی ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے اور وہ اس کا ریکارڈ ہے. اور تلمود میں یہ بات موجود ہے، یعنی آن دا ریکارڈ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ اس میں یہودیوں کے لیے یہ جائز قرار دیا ہے ان کے ربائیوں نے کہ وہ چاہے جو غیر یہودی ہے اس سے جھوٹ بولیں. اگر کوئی سود کا معاملہ ہے تو وہ یہودی سے نہیں لے سکتے ہیں لیکن وہ غیر یہودی سے لے سکتے ہیں. بلکہ جہاں تک سود کی مذمت ہے وہ تو ڈیٹرانومی 23 بک نمبر، یعنی ڈیٹرانومی چیپٹر 23 19 اور 20 جو ان کی آیات ہیں اس میں تو یہ ہے بھی کہ یہودیوں کے لیے سود کی مذمت کرتا ہے لیکن غیر یہودیوں کے لیے اس کی اجازت دیتا ہے. یہودیت جو ہے، جو یہودیت اٹ سیلف ہے. اور اسی طرح اس پر ایک ڈاکیومنٹری بھی اب تو بن گئی ہے، بلکہ دا ادر سائڈ آف اسرائیل، پہلے یہ کتاب تھی، اب اس پہ ایک ڈاکیومنٹری بن گئی ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے کون سی چیزیں اپنے لیے جائز کی ہوئی ہیں لیکن دوسروں کے لیے اپنے لیے ناجائز ہیں لیکن دوسروں کے لیے معاملے میں اپنے لیے جائز کی ہوئی ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں.
یعنی وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو یکساں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں ہم یہاں پر ایک بات سمجھیں گے، کوئی انسان مسلمان ہے یا نہیں ہے، ہمارے دین پر ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بے ایمانی کریں۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم غیر شرعی طریقے سے یا غلط طریقے سے اس کا مال ہڑپ کریں۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے یا کسی کے فائدے کے لیے اس کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ جو ہے وہ پہلے ادیان میں تھا، یہی بات جو ہے وہ پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ کسی کے دین پر ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بے ایمانی کی جائے، اس کا مال ہڑپ کیا جائے یا اس کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے۔ اور یہ معاملہ تب ہوتا ہے، یہ معاملہ انسان کے ساتھ تب ہوتا ہے، یعنی کہ میں کسی کے ساتھ بے ایمانی کیوں کروں گا، میں کسی کے مال کو کیوں ہڑپ کروں گا، جب میں اپنے آپ کو برتر سمجھوں گا۔ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کیوں کروں گا، جب میں اپنے آپ کو برتر سمجھوں گا۔ میں کسی کے ساتھ معاملات، آپ بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ میں کسی کو اپنے سے چھوٹا کیوں سمجھوں گا یا اپنے آپ کو برتر کیوں سمجھوں گا، جب اس کے پیچھے ایک فلسفی ہوگی، اس کے پیچھے ایک وجہ ہوگی۔ اور عموماً وہ وجہ جو ہے آج کل کی تو اس میں جو ہے وہ دنیا داری بن گئی ہے، لیکن پہلی کی جو امتیں ہیں ان میں وہ ان کا دین ہوتا تھا، ان کی کتاب ہوتی تھی۔ بلا کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی کی روش اختیار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو پسند کرتا ہے۔ انسان کی جو ظاہری اور باطنی خباثت ہے اس کی وجہ تقوی کا فقدان ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کو نہ جاننا ہے، اس کی وجہ دین کا علم نہ حاصل کرنا ہے۔ اور اسی خناس کی وجہ سے، یہ جو تقوی کا فقدان ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے نڈر اور بے باک ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ احساس برتری انسان کو ہر اس غلط کام کی طرف، یا آپ اس کو یوں ریفریز کریں گے کہ یہ احساس برتری انسان کو گویا انسان سمجھتا ہے کہ مجھے یہ حق مل گیا ہے کہ میں کچھ بھی کروں میری کوئی پوچھ نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ کوئی بھی سلوک کروں میری کوئی پوچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وارننگ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتا ہے، ولا یکلم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامت، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تمام باتیں سمجھنے کے لیے انسان کو شعوری ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر انسان نے یہ چیز سمجھنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو بات یہاں پر جو فرما رہے ہیں، اس کے لیے انسان کو ضرورت ہے کہ انسان دین کے معاملے میں یہ نہ سمجھے کہ میں کیونکہ مسلمان پیدا ہو گیا ہوں تو مجھے دین آ گیا۔ ان تمام باتوں کے لیے انسان کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم لوگ ایک اور ڈفرینشیشن کریں گے، ڈفرینس کریں گے چیزوں میں۔ دیکھیں، ایک ہے کہ مجھے چیزوں کا علم ہے، مجھے پتہ ہے کہ دعائیں کیسے ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کیا ہے، قرآن کی کتنی صورتیں ہیں، جنرل نالج ہے ایک دین کے بارے میں، وہ الحمدللہ بہت سارے مسلمانوں کو بہت اچھا۔ ایک ہے کہ میں نے علم حاصل کیا ہے دین کو شعوری طور پر سیکھنے کے لیے۔ مثلا اس کی مثال ہم سمجھیں گے، اگر ابھی کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ تم مسلمان کیوں ہو، تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ عموماً ایک انسان کا جواب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یا تو میں مسلمان پیدا ہوا، یہ میں سوال کر چکا لوگوں سے، میں آپ کو جواب بتا رہا ہوں۔ یا تو اس کا ایک جواب یہ ہوگا کہ میں مسلمان پیدا ہوا، یا دوسرا جواب اس کا یہ ہوگا کیونکہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، یا اس سے ملتا جلتا جو ہے انسان جواب دے گا۔ لیکن یہاں پر ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر ہم اس سوال کو تھوڑا سا چینج کر دیں گے، آپ عیسائی، یہودی، ہندو یا بدھ مت کو کیوں نہیں مانتے ہو، یعنی آپ وہ کیوں نہیں ہو، آپ عیسائی کیوں نہیں ہو، آپ مسلمان ہی کیوں؟ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کو مسلمان بائی چوائس ہونا چاہیے۔ میں مسلمان اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں پیدا ہوا ہوں مسلمان، نہیں، میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میں نے دین سیکھا ہے۔ ہاں، ایک پیدا ہونا ایڈوانٹیج ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں مسلمان پیدا ہوا تو میرے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ میں مسلمان پیدا ہوں، لیکن میں مسلمان اس لیے ہونا چاہیے کہ میں نے دین سیکھا ہے، میں نے اپنے رب کے بارے میں جانا ہے، میں نے اپنے رسول کے بارے میں جانا ہے، جو رسول پہ نازل ہوا ہے میں نے اس کو سیکھا ہے، اور اس کے بعد میں نے ایک شعوری چوائس، میں نے ایک کانشیس چوائس اپنائی ہے، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر دین کے معاملے میں شیطان انسان کو بڑی آسانی سے بہکا دیتا ہے کہ یہ دیکھو تم نے تو یہ کر لیا ہے تم جنتی ہو، یہ دیکھو تم نے تو یہ کر لیا تم جنتی ہو، تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو تم جنتی ہو، تم روزے رکھتے ہو تم جنتی ہو، تم تہجدیں پڑھتے ہو تم جنتی ہو۔
تو یہ ہمارے لیے معاملہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ایمان شعوری نہ ہو تو انسان دیندار ہوتے ہوئے، یا یہ کہنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے لیکن حرام سے پیچھے نہیں ہٹ پاتا. انسان پھر بھی حرام کاری کو اپنے لیے یہ سمجھتے ہوئے جائز کر لیتا ہے کہ میں تو دیندار ہوں، میں تو جتنے بھی کام کر رہا ہوں وہ گناہ کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے شعوری ایمان حاصل کرنا بہت ضروری ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. غیر شعوری ایمان کی ایک بہترین مثال، ابھی ہم نے بات کی نا کہ جس کے پاس شعوری ایمان نہیں ہے، جو جانتے بوجھتے مسلمان نہیں ہے، یہ اس کی ایک زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اب جو ہم سے پہلے والی امتیں ہوتی تھی جن میں علماء یہود کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ، اب یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم اس بستی میں چلے جاؤ اور جاتے ہوئے سجدہ کرنا اور حتتن کہنا. حتتن مطلب کہ یا اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حتتن کی بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا کہ یا اللہ ہمیں گیہوں دے. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے جانا. وہ لوگ جو ہے ایسے بیٹھ کے اکڑ جو ہے نا وہ اپنی کولوں کے بل جو ہے وہ چل چل کے وہ اندر داخل ہوئے. اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، لیکن وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا صاد کے ساتھ کہ ہم نے تو سنا اور ہم عصی، ہم نے اس کی جو ہے نا وہ نافرمانی کی. اب یہ معاملات دیکھیں، یہ اور ایک اور ان کے ساتھ بڑا معاملہ تھا کہ جب کوئی سائل فتویٰ مانگنے آتا تھا تو وہ فتویٰ اس شخص کے حساب سے دیتے تھے، اور اگر کچھ رقم مل جائے تو وہ لفظوں کو توڑ مڑوڑ کر معاملات کو سیدھا بھی کر دیتے تھے. بلکہ اگر ہم اسے یہ دیکھیں تو یہ کہنے کہ جیسے آج کا مسلمان اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھ چکا ہے، اپنے آپ کو بالکل ایرر لیس سمجھ چکا ہے، یہی معاملہ ان کے ساتھ تھا. تو اب جب یہ معاملہ انسان کے ساتھ ہو جائے تو پھر اسے حرام کاری سے، پھر اسے غلط کام کرنے سے کوئی چیز نہیں روکتا. جب اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گیا، جب اس کے اندر یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں مجھے اس کی جواب دہی دینی ہے، تو معاملہ ختم. وبالآخرۃ ہم یوقنون والا معاملہ جب ختم ہو گیا تو بس معاملہ ختم. پھر تو معاملہ جو ہے وہ بڑے وہ ہو گئے. اور پھر اس کا نکلتا کیا ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے. یعنی کہ کتنا بڑا گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کر دینا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چھوٹی چیز بیان فرمائی. کیا بیان؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، اور کسی انسان کے شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. ایک تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے، یہ اسی کی ایک برانچ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ دین میں انسان اپنی مرضی کے فتوے دینے شروع کر دے گا. گویا وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں جو تمہیں بتا رہا ہوں نا یہ آج سے پہلے تم سے کسی نے ذکر نہیں کیا ہوگا. اور ہم ایک اور چیز یاد رکھیں، دین میں نا جو فتنے ہیں نا وہ عموماً ایسے شروع ہوتے ہیں کہ ایک انسان اٹھتا ہے اور پچھلے 1400-1500 سالوں سے وہ مسائل جس پہ امت کے علماء جو ہے وہ خاموش ہیں، وہ اس پہ بات نہیں کرتے کہ یہ وہ مسئلے ہیں جو قیامت تک حل نہیں ہو سکتے، وہ انسان ان مسائل کو اٹھاتا ہے. اس کے بعد عام پبلک، ہمارے عام پبلک نہیں پڑھتی، ظاہری بات ہے کوئی بھی عام پبلک جو ہے وہ دین کے بارے میں، اس کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھتی، اور خاص طور پہ پھر بہرحال وہ والے فتوے اٹھاتا ہے یا وہ والے مسائل اٹھاتا ہے اور پھر ان مسائل کو اپنی عقل لڑا کر عجیب و غریب طریقے سے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا ہمیشہ لوگوں کو اس طرف لانے میں بڑا جو ہے نا وہ رہتا ہے، متحرک رہتا ہے، وہ بڑی آسانی سے کرتا ہے. پھر اس کے پیچھے لوگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کو خاص طور پہ فتنہ پیدا کرنے والے ڈھونڈتے ہیں. پھر باقی لوگ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دین میں یہ فتنہ پیدا ہو، وہ اس پہ پیسے بھی لگاتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، ان جو مسائل ہوتے ہیں ان کو مزید پھیلانے میں اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. اور پھر وہ بندہ ایک دن اٹھ کے کہتا ہے کہ جو دین کو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نا یہ آج سے پہلے پیدا ہی نہیں ہوا. اور یہ اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے آج کہ ہر شخص جو دین کے بارے میں کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، کوئی سمجھ رکھتا ہے،
اس کے بعد اگر اسے کہیں سے تھوڑا بہت علم بھی حاصل ہو گیا، وہ کہتا ہے لو جی میں جو ہوں نا صحابہ کے بعد، وہ کہنا تو یہی چاہتا ہے کہ نبی سے اوپر بھی ہوں، لیکن وہ ظاہری بات ہے ڈر کے کہہ نہیں سکتا، تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا نبی کے بعد صحابہ، اور صحابہ کے بعد جو مجھے دین سمجھ میں آ گیا نا جی، بس یہ جو ہے نا معاملہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبودیت کی طرف قائل کرے، غیر شعوری طور پر اسے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب اللہ کے بعد میرا درجہ ہو گیا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے جو ہے نا اوپر کوئی بات ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسی انسان کے شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ بل یہاں پر جو کتاب، حکمت اور نبوت ہے، یہاں پہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کیا۔ ہم سے پہلے اگر نصارہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کی طرف، اپنی بندگی کی طرف بلایا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ جتنے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے جب کبھی معجزہ دکھایا تو انہوں نے معجزہ دکھانے کے بعد ہمیشہ ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی ہے، اور انہوں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں معبود بنا لو۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ وہ تو یہی دعوت دے گا کہ اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ یعنی کہ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی داعی ہوگا، جو دین کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا، کتاب الہی کی تعلیم دے گا، دین کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، فقہ کی درس و تدریس، یہ سب اس لیے ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بن جائے یا اللہ والا بن جائے۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو شیطان آ کے دل میں یہ بیج ڈال دے گا کہ دیکھو تم جو ہے نا اس سے زیادہ جانتے ہو، دیکھو تم جو ہے نا اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، تم جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں امام ہو، تو تم جو ہے نا یہ اس کمیونٹی کے نا لیڈر ہو، تم جو ہے نا یہاں سے 50 سال سے رہ رہے ہو تو تم جو ہے نا تم یہاں پہ ایسے ہو۔ یہ معاملات ہمیشہ تب ہوں گے، یہ دل کے اندر یہ خناس ہمیشہ تب آئے گا جب شیطان آ کے انسان کے دل میں یہ ڈالنا شروع کر دے گا، گو کہ انسان زبان سے کہے نہیں نہیں اللہ میں جو ہے نا یہ بس اللہ کی توفیق ہے، میں بڑا اللہ سے، لیکن وہ صرف لوگوں کو سنانے کے لیے۔ اصل میں اس انسان کے دماغ پہ شیطان پورا قابض ہو چکا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں تو آپ کبھی دیکھیں کہ کسی شخص سے جو دیندار ہو، خاص طور پر دیندار کی بات، اگر دیندار شخص سے کبھی ذاتی اس کی کسی ذات پر بات آ جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ مثلا آپ اسے غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ، یا وہ آپ کے ساتھ اڑ جاتا ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ یہ معاملہ آپ کے سامنے بالکل چیز کھول کے رکھ دے گا کہ کوئی واقعی دین اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کر رہا ہے۔ مثلا کوئی شخص میرے پاس آ جاتا ہے اور مجھ سے بحث شروع کر دیتا ہے اور میں اس وقت اڑ جاتا ہوں کہ نہیں میں ہوں امام، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اگر تو یہ معاملہ ہے تو پھر دماغ خراب، پھر وہ دین کے لیے نہیں ہو رہا، وہ میری پرسنل ذات اس کے بیچ میں آ گئی۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کو لگتا ہے نہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، تو اب میں نے یہاں پر گو کہ اس وقت پہ میری بات نیچی بھی جا رہی ہے، لیکن جانے میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان کے زوال کی وجہ یہ بنتی ہے کہ انسان کی اپنی انا آڑے آ جاتی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ بنتا ہے جب انسان کی اپنی انا آڑے آ جاتی ہے تو انسان دین کی عبادات کو محض رسمی سمجھنا شروع کر دیتے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کی جو عبادات ہے، دین کے جو معاملات ہیں، یہ کچھ رسمی سی عبادات ہیں، کچھ ریچولز ہیں، یہ ہم کرتے ہیں اللہ اللہ خیر صلاح، جہاں تک عملی زندگی کا تعلق ہے تو وہ تو جو مجھے سمجھ آتے ہیں میں وہی کروں گا، کون اللہ تو کون رسول، ایسے دل میں ہی کہتا ہے، ظاہری بات ہے دماغ میں اس کے یہ چل رہا ہوتا ہے، سب کانشیس میں یہ چل رہا ہوتا ہے، اونچی آواز میں تو نہیں کہتا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کی دعوت دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ انبیاء نے کبھی اس بات کی دعوت نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرشتوں کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا کہ مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے لات، منات، عزا جیسی جو مورتیاں بنا لی تھیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نعوذ باللہ قرار دیتے تھے، اور نصارہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے اور رب بھی مانتے تھے۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو چکے ہو؟ یعنی کہ جو انبیاء ہیں وہ آپ کو کفر کا حکم نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک عہد کا ذکر کر رہا ہے، ہم لوگ اس عہد پہ آگے چلیں، ہم پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، ایک اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا، اور جو انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایکسٹرا عہد لیا تھا۔ اور کیا عہد لیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ انبیاء اور رسل کا ایک طویل سلسلہ ہے، ہم جانتے ہیں حضرت آدم کے بعد سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک طویل سلسلہ چلا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، ابھی جان بوجھ کے نہیں لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک طویل سلسلہ چلا ہے، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اس بات کے پابند کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تمہاری زندگی میں اگلا رسول آئے گا تو تمہیں اس کی پیروی کرنی، یا ایک رسول تمہارے بعد آئے گا جس نبی کی پیشن گوئی کی ہے، اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں قرآن یا حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول آئے گا۔ دوسری بات، جو بھی ہم سے پہلے کی کتابیں ہیں جس میں تورات، زبور اور انجیل شامل ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بائبل میں کسی نہ کسی طور پر موجود ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں ڈیٹیلز میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ان کتابوں کو جھنجھوڑ کر، یعنی انہیں نا نکال کر اس میں سے آیات یہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں اور پیشن گوئیاں ان میں موجود ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا ہے، یعنی جو عہد لیا انبیاء سے تو انبیاء نے کہا ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہم پہ ذمہ داری لیا ہم نے اس کا اقرار کر لیا ہے۔ جو ہم سے ایک جنرل عہد لیا گیا ہے ایک تمام انسانوں کی روح سے، وہ عہد الست ہے، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 177 میں ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور جن پر اضافی ذمہ داری دی گئی نبوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایکسٹرا عہد لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تو اچھا اب تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، تو اب جو اس کے بعد منہ موڑے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یقیناً وہی لوگ سرکش اور ناہنجار ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا اس عہد کی خلاف ورزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی کتابوں میں پیشن گوئی کی ہے اور جو ان سے لیا ہے۔ اور ہاں ایک جو عہد کتابوں میں ہے وہ انبیاء سے ہو گیا، اور جو انبیاء کے ذریعے سے ان کے ماننے والے ہیں ان سے لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک چیز اور سمجھنی بڑی ضروری ہوگی، ایک اور چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ سرکش ہیں، فاسقون ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ لوگ، کیا یہ جو فاسق ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ اس سے یہ سمجھ میں آئی بات کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے تو وہ اس دنیا میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ دیکھیں فاسق اور گناہ گار کا ایک بڑا لطیف سا فرق ہے، ہم سمجھیں گے۔ گناہ گار وہ ہے جسے گناہ سے عقدت ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ گار کو فاسق نہیں کہا۔ لیکن فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، اس پر اڑتا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے کیا ہے میں نے، جو کرنا ہے کر لو، کیا اکھاڑ دو، یہ ہے وہ فاسق۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وہ لوگ اپنے لیے اپنا دین بنا لیتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ سمجھیں گے کہ دین کیا ہے، ہم لوگوں کے ذہن میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسلام، اس کے بعد عیسائیت یا یہودیت، یا یہ سارے دین ہیں، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم سمجھیں کہ دین ہے انسان جس سسٹم کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس سسٹم کے دو حصے ہیں نا، ایک ہے جیسے پہلے بات ہوئی، ایک ہے کہ ایمان، میں کس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک سیکولرزم بہتر ہے، میرے نزدیک کوئی اور ازم بہتر ہے، یا میرے نزدیک جو اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا ہے وہ بہتر ہے۔ اگر میرے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی اور ازم بہتر ہے، وہ کمیونزم ہے، سیکولرزم ہے، کیپٹلزم ہے، فلانا ازم ہے، ڈھمانا ازم ہے، تو اب اسلام میرا دین نہیں ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اب میرا دین بیسیکلی وہ ہے، اسلام صرف میرے لیے ایک ڈوگما بن کے رہ گیا، ایک عقیدہ بن کے رہ گیا کہ بس مانو اللہ ایک ہے، آخری رسول ہے، اس سے پہلے رسول آئے، مانو کتابیں ہیں، مانو مانو مانو، دیٹس اٹ۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شیطان نے کتنا بڑا گیم کیا ہوا کہ دین اسلام کو مذہب بنا دیا۔ مذہب سے مراد ہے کہ بس آپ اس پہ چلو، آنکھیں بند کر کے، سمجھ آتی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی تو سوال میں اٹھانا۔ دین پہ سوال اٹھانے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے
تو وہ کس لیے زکوٰۃ دیتا ہے؟ وہ زکوٰۃ اس لیے تو نہیں دیتا کہ وہ اس کا جو ہے کوئی ڈوگما ہے، زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ ایک سسٹم ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک پورے کام ہوتے ہیں جو 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اگر کوئی شخص اسی طرح، تو بہرحال بات جو ہے وہ پھر وہ ہو جائے گی۔ تو دین کے معاملے میں یہ یاد رکھیں کہ دین کا مطلب یا مقصد محض اللہ تعالیٰ کے سامنے رسمی عبادات کرنا نہیں ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، روزے رکھ لیے، وضو اپنا عمرہ کر لیا، حج کر لیا، اور جو ہے نا بس اللہ اللہ خیر صلاح ہو گیا میرا دین۔ نہ، دین کا مطلب ہے کل کی کل زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت۔ اگر یہ نہیں ہے تو انسان کا، یہ مسلمان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ میرا دین اسلام، پھر اس کا دین اسلام نہیں ہے۔ تو دیکھیں اسی لیے جو یہاں سے بات ہوئی کہ تو جس نے منہ موڑ لیا اس کے بعد تو یقیناً وہی لوگ سرکش اور ناہنجار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین آنے کے بعد اگر کوئی اپنا دین اختیار کر لے تو وہ اس دنیا میں فساد مچانے والا ہے، وہ اس دنیا میں سرکش ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ چاہتے ہیں، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک حقیقت بیان کر دی، حقیقت بڑی کڑوی نہیں، سوری، بڑی واضح۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے، اسلم، فرما بردار ہو گئے ہیں، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، طوعا و کرحا، چاہے خوشی سے ہو چاہے مجبوری سے ہو، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حد تک فریڈم دی ہے، ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اختیار کریں کچھ چیزوں کو، کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے، لیکن یہ چوائس بھی پوری نہیں ہے۔ پوری نہیں ہے سے مراد کہ اوپن نہیں ہے، یعنی کہ میں کچھ بھی کروں، میں اپنے آپ کو اس دنیا سے باہر نہیں نکال، اس یونیورس سے باہر نہیں نکال کے پھینک سکتا، میں جہاں بھی جاؤں، یہ سارا یونیورس اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک لنگ کے ساتھ پیدا کرے، ایک لنگ جو ہمارے پھپھڑے ہوتے ہیں، ایک اس کے ساتھ پیدا کرے، تو میں اس پہ کوئی ایکسٹرا لنگ لگا سکتا ہوں، یہ جو بنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری باڈی میں یہ کیپیسٹی نہیں رکھی کہ اس میں جو ہے دوسرا پھیپڑا فٹ ہو سکتا ہے، تو میں کچھ بھی کر جاؤں، میں مر جاؤں، لیکن وہ دوسرا پھیپڑا نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ایسی بیماری دے دی ہے جس سے میں نہیں نکل سکتا، تو دنیا کی پوری طاقت مل جائے مجھے اس بیماری سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ کو خیر لکھ دی ہے، یہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے جو خیر لکھ دی ہے وہ مجھے مل کے رہنی ہے۔ اسی طرح اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے ارد گرد ایسی بہت ساری مثالیں ہوں گی کہ جہاں پر آ کر ایک انسان یہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میری اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس سے آگے جو کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے، کیونکہ میں اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اگر ہم اس آیت سے ایک اور چیز سمجھیں کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا ہی دین ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا باللہ وما انزل علینا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہی مطلوب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا کہ آپ ایمان لائیں، جو نازل کیا گیا ہے ایمان لائیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے کو سمجھنے کے لیے عقل اور فطرت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر انسان محض اپنی عقل کا استعمال کرے گا، اگر انسان دین کو صرف ریزننگ اور لاجک پر سمجھے گا، تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں شیطان آئے گا اسے اچک کے لے جائے۔ لیکن اگر انسان عقل اور لاجک کے ساتھ اپنی فطرت کا بھی استعمال کرے گا، کڑوی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے، ایک انسان جب شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری جگہوں پہ ڈھونڈتا ہے نا، لیکن اگر ہم لاجیکل ریزننگ دیکھیں تو اس کی ماں یا بہن یا بیٹی اس کے لیے بیسٹ چوائس ہو سکتی ہے، جانتا ہے سب سے اچھی طریقے سے تو ان کو جانتا ہے نا انسان، لیکن یہ فطرت نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت میں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ عقل اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ آپ کر لو، اس سے اچھا اور کیا رہے گا۔ تو اسی طرح اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو ہمیں دین کو، اللہ تعالیٰ کے مطالبات، دین میں اللہ تعالیٰ کے مطالبات کو سمجھنے کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ فطرت کا بھی استعمال کرنا ہے۔ تو آپ کہیے ہم ایمان لائے جو نازل کیا گیا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر۔ تو یہ جو ایمان لانا ہے اللہ پر اور اللہ کی نازل کردہ چیزوں پر، اس کے لیے
عقل کے ساتھ ساتھ فطرت کا سلیم ہونا بھی ضروری ہے. وما انزل علی ابراہیم، اللہ اکبر. اور دیکھیں یہ جو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے؟ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر. اس کا مطلب کہ ان پر بھی وہی نازل کیا گیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. شریعت میں کچھ 19-20 کے فرق رہے ہیں. مثلا اگر سزاؤں میں دیکھیں تو ہم سے پہلے سزائیں جو تھیں وہ بڑی سخت ہوتی تھیں، ناک کاٹ دیا جاتا تھا، کان کاٹ دیا جاتا تھا. اب ہماری شریعت میں یہ سزا نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ اپنے لیے کچھ حرام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے تو پھر ایسے ہی حرام کر دیا تمہارے اوپر. ہماری شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں. تو چند ایک چیزوں کے علاوہ جو کور میسج ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، وہ چاہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام تک ہی کیوں نہ ہو. والاسباط، اور ان کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو بھی موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کو دیا گیا ان کی رب کی طرف سے، یعنی اس پر بھی ہم ایمان لائے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پر کیسے ایمان لائیں؟ یعنی اس پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم یاد رکھیں گے یا ہم اس چیز کو ایسے سمجھیں گے کہ جو ہم سے پہلی کتابیں ہیں، شریعت کی کتابیں، جس میں تورات، زبور اور انجیل ہی ہے بیسیکلی، باقی بھی ہیں لیکن یہ 3 پریسائزلی. اس میں جو بات قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے ہم اس پر ایمان لائیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم قرآن پہ ایمان لائیں، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن سے ہو رہی ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو قرآن سے نہیں ٹکراتی، ایمان سے نہیں ٹکراتی اور جنرل نالج ہے. مثلا سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جو انبیاء کا کرونالوجیکل آرڈر ہے کہ سب سے پہلے نبی کون سا آیا، اس کے بعد کون سا آیا، یا نبی کے بچے کتنے تھے، یا ان کی بیویاں کتنی تھیں، ان کی بیویوں کے نام کیا تھے، یا بچوں کے نام کیا تھے، رائٹ. اگر یہ چیزیں ہمیں پہلی کتابوں سے مل جاتی ہیں اور ہم اس کو انفارمیشن کے لیے لے لیتے ہیں تو اس کا ہمارے ایمان سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اور اگر کوئی اس کو نہیں بھی مانتا تو وہ تب بھی مسلمان. اور تیسرا درجہ یہ ہوگا کہ ان کتابوں میں کوئی ایسی بات ہو جو دین، جو ایمان اور قرآن سے یا اسلام سے ٹکرا رہی ہوں تو ان کو ہم ریجیکٹ کریں گے. ہم لوگ ان کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ کیونکہ وہ قرآن کے مخالف ہیں یا قرآن کے اگینسٹ جاتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان سے ٹکراتی ہیں تو ان کو ہم ریجیکٹ کریں گے. یہ ہے جب، یعنی کہ اس طرح سے ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یا جو ہم سے پہلے والی شریعتیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہم کریں گے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو شریعت چلی ہے، ہماری شریعت میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے کے انبیاء کی شریعت سے آ رہی ہیں. اب یہ جو دیت کا معاملہ ہے، یہ دیت کا معاملہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے موجود تھا. یہ دیت کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے. اسی طرح جو شادیوں کا معاملہ ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ اسلام نے تو نہیں جائز کیا، اسلام کے آنے سے پہلے موجود تھا، بلکہ اسلام نے اس چیز کو سسٹمائز کیا. اسی طرح جو غلاموں کا اور لونڈیوں کا معاملہ ہے، یہ اسلام نے انٹروڈیوس نہیں کیا، یہ اسلام کے آنے سے پہلے موجود تھا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کے آنے سے، اسی طرح بہت ساری سزائیں اسلام کے آنے سے پہلے موجود تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان میں سے جو ہے وہ کچھ کو لے کے سسٹمائز کیا انداز سے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بہت ساری چیزیں شریعت موسوی کے مطابق کرتے تھے، تو یہودیوں کو اس بات کا اطمینان تھا کہ ہمارے دین پر ہی ہے، کہ نبی اپنا ہی کام کر رہا ہے، اپنا ہی بندہ. لیکن معاملہ تب خراب ہوا جب قبلہ بدلا. تو یہ ریفرنس میں نے اس لیے دیا کہ یہ انہیں بھی سمجھ آ رہی تھی. تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا شروع سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین بھی تفریق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. اگر کسی نے بھی کسی پہلے پریویس پروفٹ کی، پہلے نبی کی تکذیب کی، دار اسلام سے خارج. کسی کا انکار کیا، دار اسلام سے خارج. کسی نبی کو یہ سمجھا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو خیانت کر سکتا ہے، اسلام سے خارج. اس نے کوئی ایسا معاملہ کیا جو رسپیکٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ سے کم ہے، اسلام سے خارج تو نہیں کہتا لیکن اس کا ایمان خطرے میں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنی انبیاء ہیں ان کی ویسی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں جیسی ہمارے ایمان میں مطلوب ہے. جہاں تک ماننے اور نہ ماننے کی بات ہے اس میں ہم وہی مانیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور جس کی قرآن ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا. ہر دین کا یہی دعویٰ ہے، ہر ریلیجن یہی کہتا ہے کہ صرف میں سچا ہوں، میرے علاوہ باقی، یا لیٹس پٹ ان دس وے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نجات ہو تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا جو میں کہتا ہوں.
یہ صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو نجات مطلوب ہے تو دین وہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا. لیکن یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک انسان ہے جو مسلمان نہیں ہے، اور جب آپ اسے دین کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں بھی نہیں آتا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو، میری عقل میں نہیں آ رہا، بلا بلا وٹ ایور. اگر وہ شخص مر جاتا ہے تو جو دنیا کا قانون ہے اس کے حساب سے وہ کافر ہے، لیکن آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ یہ جواز پیش کر رہا ہے، وہ یہ لاجک پیش کر رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ میں نہیں سمجھ رہی تم جو بات بیان کرو میری سمجھ نہیں آ رہی. تو دنیا میں تو ہم سے یہی کہیں گے کہ وہ کافر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا اللہ عالم، ہم نہیں جانتے. دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جس کے سامنے بات بالکل واضح ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا اس میں کہ اللہ تعالیٰ کا ایگزسٹنس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، دین ہونا، قرآن، اس کے بعد سامنے بات، اور اب وہ کفر پہ اڑ گیا. کفر سے مراد انکار پہ اڑ گیا، کہ میں تو نہیں مانتا، یہ جو ہے نا میں اس چیز کو نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو ہے نا کنفرم کر رہا ہے کہ پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہیں، ان کو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. یہ جو ہٹ درم متعصب قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنے کے بعد نافرمانی کریں. اور عموماً یہ نافرمانی جو ہے نا وہ کسی دنیاوی مصلحت کے تحت ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا نا تو یہ جو دنیا میں میرا یہ فائدہ ہے یہ کم ہو جائے، اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے جو فلانے بندے سے یا جو مجھے فلانے گورنمنٹ سے یہ چیز مل رہی ہے نا مجھے یہ کم ہو جائے. وَشَهِدُوا الرَّسُولَ حق ان الرسول وَشَهِدُوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس کے بارے میں نا ایک روایت آتی ہے جو امام فخر الدین رازی نے محمد بن اسحاق کی سیرت سے نقل کیا کہ ایک بار القمہ کے دو بیٹے تھے، ابو حارثہ اور کرز، یہ دو نام آتے ہیں. یہ نا نجران سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، عیسائی تھے یا یہودی تھے مجھے بھی شور نہیں ہے. تو یہ لوگ یعنی میرے خیال سے یہ عیسائی تھے شاید. تو یہ نا جا رہے تھے نجران سے مدینہ کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کریں کہ وہ کون ہے. اب راستے میں ایک بھائی کو چوٹ لگی یا اس کو نا اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی کہیں، تو اس نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بات کہی. اس نے کہا کہ ہلاک ہو وہ رسول جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اس کے بھائی نے فوراً کہا، بڑے بھائی ابو حارثہ نے فوراً کہا کہ تیری ماں ہلاک ہو جائے. یعنی اسے یہ بات سن کے گوارا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بری بات کہے. تو اس کے بھائی کو بڑی حیرانگی ہوئی. اس نے کہا یہ تم نے کیوں کہا ایسے کہ تمہاری ماں ہلاک ہو جائے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں بھی یہ پتہ ہے کہ ہم جس رسول کی طرف جا رہے ہیں یہ وہی رسول ہے جس کا جو ہے ہم لوگ منتظر ہیں، جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو پھر بھائی نے کہا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو بھائی؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ سلطنت روما کے تحت ہیں، اگر ہم اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں تو جو ہمارا مقام اور مرتبہ ہے وہ سارا ہم سے جائے گا، جو مراد ہمیں حاصل ہیں وہ ساری ہم سے جائیں گی. اسی لیے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ مباہلے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی کہ مباہلہ کر لو. اب تمہیں بات سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا سمجھ آ گئی ہے. مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مانتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مباہلہ کر لو. مباہلہ کہ تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، تم بھی اپنے گھر والوں کو بلاؤ ہم بھی بلاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو غلط ہے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس پر موت لے آئے یا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے. تو وہ اسے بھاگ گئے تھے، انہوں نے وہ نہیں کیا تھا. تو یہ بات جس آئی تھی کہ جو کافر ہو جائے ایمان لانے کے بعد ہٹ درم ہو جائے، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، پھر اس کے لیے ہدایت کہاں سے آئے؟ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم، اور ان کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا جزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ، کہ ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. ہم ایک چیز اور دیکھیں گے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کے لیے کہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف آخرت کے لیے نہیں ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سکون نہیں دیتا. انسان کے پاس پیسہ آ جانا، گھر آ جانا، گاڑی آ جانا، بچے آ جانا، فیملی ہو جانا ضروری نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو سکون بھی عطا فرمائے.
سکون انسان کو تبھی ملتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا تابع ہو کر رہتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کردہ جو بھی احکامات ہیں ان سچ کو سچ مانتا ہے اور غلط کو غلط مانتا ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی اوپر سے ایسے نظر آتی ہے کہ بڑی زبردست، واہ سونا، لیکن جب ہم انہیں پرسنل جانتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ان سے تو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ دکھی شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ان سے آپ میں مثال نہیں دینا چاہتا جو نا وہ بات بڑی کڑی، لیکن ایسے لوگ اگر ہم نے آس پاس دیکھے نا تو یہ جن پہ لعنت ہوتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے نا، ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس بچے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس بہن بھائی ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس ماں باپ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بیماری لگا دیتا ہے کہ وہ سوپ اور بریڈ کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بیماری لگا دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر کہیں جا ہی نہیں سکتے، باہر سانس ہی نہیں لیتے، سانس لیں گے تو وہ آئے گا نہیں، وہ پالوشن پرابلم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے نا، اس سے ڈرنا چاہیے۔ خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی سکون نہیں پائیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، مرنے تک یہ صورت کسی نہ کسی طور قائم رہی جائے گی، کوئی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ دیکھیں دو شرائط اللہ تعالیٰ نے بیان کی، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا انسان نے کتنی گندے کام کیا ہے، انسان نے کتنی گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں، توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ توبہ اسی نیت سے نہ ہو کہ توبہ کر کے دوبارہ زیرو سے شروع کرنا، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتا ہے، اب کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، جن لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ یعنی یہ مرتد لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو مرتد لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے، جو اپنے کفر پہ پکے ہو جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ توفیق چھین لیتا ہے۔ لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ توبہ ہے جو وہ مرتے وقت کریں گے۔ انسان پہ ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے، جو ضدی ہٹ دھرم ہوتا ہے نا، اس پہ یہ لمحہ ضرور آتا ہے، بار بار آتا ہے، جہاں پر اسے زندگی جھنجھوڑتی ہے کہ دیکھو توبہ کر لو، مان لو ابھی بھی غلطیاں کی ہے تم نے۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتا نا، اللہ تعالیٰ اسے توفیق، وہ پھر پکا ہو جاتا، نہیں میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں نے کیا وہی صحیح ہے، یہ آج کے بچے مجھے کیا سمجھائیں گے، یہ مولوی مجھے کیا سمجھائیں گے، یہ فلانا مجھے کیا سمجھائے گا، جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ ایسے شخص کو کبھی توفیق نہیں، ایسے شخص کو کبھی توفیق نہیں توبہ کی، کبھی توفیق نہیں ایسے شخص کو توبہ کی۔ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ توبہ جو موت کے وقت کو کبھی قبول نہیں کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں ایگزامپل بناتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں کے لیے، جسے کہتے ہیں نا، وہ ایگزامپل بناتا ہے کہ وہ لوگ دوسروں انہیں دیکھیں نا توبہ توب کر اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہی تھا جو دوسروں پہ ہنسا کرتا تھا، یہی شخص تھا جو دوسروں کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا تھا، یہی شخص تھا جو ہمیں بڑی باتیں کرتا تھا، آج دیکھو اس کا حال کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے کہ انسان اپنے بستر سے نہیں اتر سکتا، انسان باتھ روم نہیں جا سکتا، انسان اپنے بول و براز پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، انسان کے اندر سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہم لک الحمد۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں، وہ لوگ گمراہوں میں سے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دو آیتیں رہ گئی ہیں، تین، یہ آخری آیت ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، تو ان میں سے کسی سے زمین کے مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ ظاہری بات ہے کون پیش کر سکتا ہے دنیا کے برابر سونا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ سمجھانے کے لیے کہ یو کین ٹرائی یور بیسٹ، جو آپ کے بن پڑتا ہے نا آپ کر لیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کافر کی موت مر گیا، اس حال میں مر گیا کہ اس نے کفر کیا تھا، توبہ نہیں کی تھی، ہی واز ناٹ
وانٹنگ ٹو سیک دا ٹروتھ، اس کے اندر ٹروتھ ماننے کی کوئی جستجو نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت میں پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ، یہ محال ہے، ناممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سونا بھی اتنا دے دے تو اللہ معاف کر دے گا، پھر ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے. اب یہ مدد کرنے والے نا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انسان ہی ہوں گے، سمجھتے ہیں نا وہ فلانا آئے گا ہم اس کی شفاعت ہو جائے گی، یہ ایک ہی ہے نا. لیکن ایک اور دوسرے پہلو سے بھی سمجھے. انسان جو ہے نا بڑی نمازیں پڑھتا ہے، سونے سے پہلے جو ہے نا سورہ ملک بھی پڑھتا ہے، سورہ سجدہ بھی پڑھتا ہے، اور جو نا اپنی عبادات کا اہتمام کرتا ہے کہ میں یہ پڑھوں گا تو قبر میں آئے گا مجھے بچانے کے لیے، میں سورہ ملک آئے گی وہ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جو ایسے لوگ ہیں نا پھر ان کے لیے ان کی عبادتیں بھی ان کے کام نہیں آئیں گی. کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. انسان جو بھی سوچ سکتا ہے، قبر میں جب جاتا ہے نا انسان تو اکیلا ہی ہے، پھر کچھ نہیں ہے، پھر انسان ہے یا جو اس نے اعمال کیے ہیں وہ ہے. اور میں دعاؤں کے متعلق بھی یہ بتا دوں کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے دعا کرنے والے بھی ایک آدھی جنریشن نہیں رہتی ہے. ہم میں سے سوچ رہے ہیں اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے تو اس کو کتنے بار ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں دن میں؟ ایک بار، دو بار، چلے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو 5 بار کر لیتا ہوگا. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اب والد صاحب سے اوپر چلے جائیں، دادا جی اگر حیات ہیں تو، اگر نہیں حیات ہیں تو دادا جی سے اوپر چلے جائیں، پڑھ دادا، ان کا تو شاید نام بھی یاد نہیں ہوگا، اس سے اوپر چلے جائیں، اس سے اوپر چلے جائیں. ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. بالکل کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے بھی اکیلے ہی اندر جانا ہے، ہم نے بھی اکیلے ہی اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے. جو اس دنیا میں کر لیا وہ ہمارے کام آ جائے گا، اگر نہیں کیا تو پھر کچھ کام نہیں آنے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. ہم سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا جو سمجھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے نور ہدایت بنا دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی مشکل کا پریشانی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں مشکلات دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں دور فرمائے. جو کسی بھی قسم کی اولاد کی یا کام کی یا پیسوں کی یا بزنس کی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. جو ہمارے بہن بھائی فوت ہو گئے ہیں، ہمارے والدین بڑے فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی نیکیوں کو زیادہ فرمائے اور ان کی نیکیوں کو زیادہ کر کے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے انشاءاللہ. ان کی قبر کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے بنا دے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو متقیوں میں سے اٹھائے. اللہ تعالیٰ ان کو متقیوں کا لباس، جنتوں کا لباس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں انشاءاللہ جگہ دے. وہ صلی اللہ، اس میں سے جو بھی اچھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو میری کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. وہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.